الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام ہر انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیتا ہے. علم نہ ہونا جہالت ہے اور علم کا ہونا نور ہے، روشنی ہے. تو اندھیرے کی بجائے روشنی کی اشاعت کرنے کے لیے دین اسلام نے ترغیب دی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الادیان اور دوسرا ہے علم الابدان. ایک تو ہے دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم، اور ایک ہے مادی علم جس کو عصری علوم کہتے ہیں. دونوں علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے. جب کسی کے ہاں بیٹی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عصری تعلیم بھی دلوائے اور دینی تعلیم بھی دلوائے. مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. جب عورت پڑھ لیتی ہے تو آنے والے وقت میں وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور اپنے سارے بچوں کو وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتی ہے. اس لیے عورت کا علم حاصل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کو علم دیتے تھے، اسی طرح صحابیات کے لیے بھی علمی محفل کا انتظام کرتے تھے. چنانچہ احادیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کیا تھا جس میں خواتین آتی تھیں اور نبی علیہ السلام ان کو باز فرماتے تھے اور وہ اپنے مسائل نبی علیہ السلام سے دریافت کرتی تھیں. چنانچہ یہ جو مدرسۃ النبوہ تھا، نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس کی پہلی طالبات نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ایک طالبہ تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام ازواج مطہرات اس مدرسے کی طالبات تھیں اور یہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھتی تھیں. چنانچہ کئی امہات المومنین قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور کئی امہات المومنین نے حدیث مبارکہ کی روایت کی. ان میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث کی روایت فرمائی ہے اور اللہ نے ان کو دین میں ایسی فقاہت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی کل تعداد 1,24,000، مگر ان میں جو علماء صحابہ تھے
جو مسائل بتاتے تھے اور ان کے اوپر دوسرے لوگ عمل کرتے تھے، تو عالم صحابہ 149 تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، جن کو معاشرے میں عالم سمجھا جاتا تھا، وہ 149 تھے۔ اور ان 49 میں 7 ایسے صحابہ کرام تھے جو عالم تھے، یعنی علماء میں سے بھی نمایاں عالم تھے۔ چنانچہ جب ان کا قول آ جاتا تھا تو باقی علماء اپنا قول واپس لے لیتے تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ ان 7 صحابہ میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ان کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 60 احادیث کی روایت فرمائی، اور ان سے ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے اور ان کے بھتیجے حمزہ بن عبداللہ، حارث بن وہب، عبد الرحمن بن حارث نے احادیث کی آگے روایت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا سکھانے کے لیے ایک صحابیہ بی بی شفا کے پاس ٹیوشن رکھا ہوا تھا، وہ تشریف لاتی تھیں اور ان کو لکھنا سکھاتی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ فقہ اور حدیث میں بلند مقام رکھتی تھیں، بہت سمجھدار تھیں۔ ان کو دین کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بال جو ہے گندوا رہی تھیں، تو ایک خاتون تھی باندھی تھی جو بال کنگھی کر رہی تھی، اس میں جمعے کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شروع فرما دیا، تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنی باندھی سے کہا کہ اس کو سمیٹ دو، کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو سننا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہم یا ایھا الناس میں شامل نہیں ہیں؟ ہم بھی تو شامل ہیں، لہذا ہمیں متوجہ ہو کے بات سننی چاہیے۔ تو یہ ایسی طالبات تھیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ضبط کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں گنواتی تھیں۔ اسماء بنت ابی بکر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بیٹی تھیں، اور اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوابوں کی تعبیر سیکھا کرتی تھی، پوچھا کرتی تھیں۔ پھر ان سے خوابوں کی تعبیر کا علم سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا، اور ان سے ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا، جنہوں نے تعبیر الرؤیا ایک مشہور معروف کتاب خوابوں کی تعبیر کے اوپر لکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابیات علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں تھیں، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت میں صحابیات نے بھی اپنا کردار پورا ادا کیا۔ بہت ساری ایسی خواتین جو صحابیات تھیں وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور قرآن مجید کے علوم کی واقف تھیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے تابعین میں چلا، تو تابعین کے طبقہ میں بہت ساری ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے علم کو حاصل کیا۔ چنانچہ حفصہ بنت سیرین، یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ کی بہن تھیں، اور یہ قرآن مجید کے علم میں بہت نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال اپنے گھر کے ایک کمرے میں گزار دیے، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد، اور 35 سال یہ اعتکاف کی نیت سے اس کمرے میں رہیں۔ صرف وضو تازہ کرنے کے لیے باہر نکلا کرتی تھیں، پھر واپس اسی کمرے میں جاتی تھیں، اور وہاں پر ان کے پاس خواتین آتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، بچے آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو اتنی مشق عطا فرمائی تھی کہ محمد ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی کوئی آیت پڑھنے میں اگر جھجک محسوس کرتے تو اپنی بہن سے پوچھتے تھے
کہ مجھے یہ آیت کیسے پڑھنی ہے، یہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے، اور یہ اپنے بھائی کی تصحیح فرمایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارا دن بچوں کو پڑھاتی تھیں، پھر ساری رات اسی مسجد میں یہ قرآن مجید تہجد کے اندر پڑھا کرتی تھیں۔ اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن، ام دردہ ثانی، یہ بھی وہ خواتین تھیں کہ جو اپنے وقت کی عالمہ تھیں۔ ایک خاتون تھی کریمہ المروزیہ، یہ تو اپنے وقت میں بخاری شریف کی اتھارٹی سمجھی جاتی تھیں۔ ہرات میں ان کے بہت سارے شاگرد تھے، حتیٰ کہ خطیب بغدادی اور الحمیدی کے نام بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ 5ویں صدی ہجری میں ایک خاتون تھی ام الخیر فاطمہ بنت علی، یہ مسلم شریف کا درس دیا کرتی تھیں اور دور دور سے خواتین ان سے آ کے مسلم شریف پڑھا کرتی تھیں۔ پھر ایک خاتون تھی زینب بنت احمد بنت کمال،